الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ شروع کر رہے ہیں آج سورۃ الاعراف آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الاعراف میں اس آیت مبارکہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے قبل اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہدایت الہی اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے یا نہ اٹھانے کے لحاظ سے لوگوں کی دو قسموں کا ذکر کیا، جو کہ اس سے پہلے ہوا۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ضمن میں کچھ حالات اور واقعات انبیاء اور رسل علیہم السلام اور ان کی قوموں کے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے واقعہ ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ سیدنا نوح علیہ السلام چونکہ سب سے پہلے نبی مرسل تھے جو مشرق قوم کی طرف بھیجے گئے، جیسا کہ شفاعت کبریٰ والی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے 4712 نمبر، اس میں ذکر ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب سے پہلے انہی کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ سورہ نوح میں مذکور بت، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کی مجالس میں جن میں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے مجسمے نصب کر دو اور ان کے نام پر ان کے نام رکھ دو، یہاں تک کہ جب وہ نسل فوت ہو گئی اور علم مٹ گیا تو ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ یوں سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک کا آغاز ہوا۔ کتب تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قوم نوح عراق میں آباد تھی۔ ان کا زمانہ 3800 تا 2800 قبل مسیح ہے، مگر اس زمانے کی صحت کی کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو مستند کہہ سکیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے سب سے پہلی بات جو کی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر نبی کی یہی دعوت رہی، سب سے پہلے آ کر یہی پیغام پہنچایا، اس کے بعد قوم کے اندر پائی جانے والی دیگر برائیوں کے حوالے سے قوم کو بتایا اور اس سے منع کیا۔ تو نوح علیہ السلام نے جب یہ دعوت پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، بے شک ہم یقیناً تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ نوح علیہ السلام کہنے لگی، اے میری قوم، میں گمراہی پر نہیں ہوں، مجھ میں گمراہی نہیں ہے، اور لیکن میں تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول بن کے آیا ہوں۔ میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک مرد پر نصیحت آ چکی ہے تاکہ وہ مرد تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچ سکو، اور پھر اس کے نتیجے میں تم پر رحمت کی جائے۔ اتنی خوبصورت دعوت سیدنا نوح علیہ السلام نے پیش کی۔ در حقیقت ہر قوم نے اپنے اپنے نبی کو یہی بات کہہ کر جھٹلا دیا کہ تو ہمارے جیسا مرد ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا نوح علیہ السلام کی زبانی واضح طور پر کہلا دیا، ان جاءکم ذکر من ربکم علی الرجل منکم، تم ہی میں سے ایک مرد پر اللہ کا پیغام آیا۔ تو معلوم یہ ہوا جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے وہ سارے کے سارے انسان تھے، مرد تھے، کسی بھی عورت کو اللہ نے رسول نبی نہیں بنایا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ رسول نوری ہوں، فرشتے ہوں یا کچھ اور، وہ انسانوں میں سے ہی تھے، لیکن ایسے انسان تھے کہ انہوں نے ساری انسانیت
کو امتیاز اور شرف سے ہمکنار کر دیا، اعزاز بخشا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی نبوتوں اور رسالتوں کی بدولت۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اتنی خوبصورت دعوت کے نتیجے میں بھی قوم کے ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ قوم ساری کی ساری اندھی ہو گئی، اللہ ذوالجلال والاکرام کی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل بھی بند کر دیے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ عاد عرب کی ایک قدیم ترین قوم تھی جو جنوبی عرب میں آباد تھی۔ قرآن کے بیان کے مطابق ان کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے، اور اب ربع خالی کے نام سے مشہور ہے۔ یمن کا شہر حضرموت ان کا پایہ تخت تھا۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم عاد قرآن میں عاد ارم یا عاد اولا کے نام سے بھی مذکور ہے۔ حضرموت کے نزدیک ایک مقام پر ہود علیہ السلام کی قبر بتائی جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ تو قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، یہ بھائی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرار دیا اس مناسبت سے کہ وہ انہی میں سے تھے، مگر نہ بھائیوں والا مقام نہیں، وہ تو مقام مرتبے کے لحاظ سے تو کہیں بلند تھے، لیکن اس لحاظ سے کہ ہود علیہ السلام بھی انسان تھے اور ان کا تعلق بھی قوم عاد سے تھا، تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کیا پس تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم میں سے کافر سرداروں نے کہا، ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بے شک ہم تو تجھے بڑی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، اے ہود ہم دیکھ رہے ہیں معاذ اللہ تو بے وقوف ہے، اور یقیناً ہم تجھے خیال کر رہے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم مجھے کسی قسم کی بے وقوفی نہیں ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں، اور لیکن میں تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول بن کے آیا ہوں، میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد پر نصیحت آ چکی ہے؟ بار بار اللہ کے قرآن کی باتوں کو نوٹ کیجئے، عقیدے درست کیجئے۔ پہلے لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی کس بنیاد پر؟ کبھی تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہمارے جیسا بشر ہماری طرف رسول بن کے آ رہے، ہم نہیں مانتے۔ اور آج بہت سارے مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں جو اللہ کے رسول تھے نا وہ انسان بشر نہیں تھے بلکہ وہ تو فرشتے تھے، اللہ کے نور میں سے نور تھے، معاذ اللہ۔ آپ دیکھ لیجئے کیا کبھی کوئی مرد اللہ کے نور میں سے نور ہوا ہے؟ کیا فرشتوں میں کوئی مرد ہوا ہے؟ رجل کن میں ہوتا ہے؟ انسانوں میں۔ تو اللہ کے نبی ہود علیہ السلام بھی وہی بات دہرا رہے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کہی، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد پر نصیحت آ چکی ہے تاکہ وہ مرد تمہیں ڈرائے؟ یاد کرو جب اس اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد زمین میں جانشین اور ان کا خلیفہ مقرر کیا، اور تمہیں قد و قامت میں بہت زیادہ وسعت اور فراخی عطا کی، یعنی تخلیق کے اندر تمہیں بڑا مضبوط بنایا، پس اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ قوم بڑی طاقتور تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد یہ لوگ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ اتنے زبردست قسم کے اور جابر قسم کے لوگ تھے، قد بھی لمبے لمبے، اور جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے کو بڑا مضبوط اور طاقتور بنایا تھا۔ یہ تھی قوم عاد۔ بلکہ جب ان پر عذاب آیا تو یہ گرے ہوئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا سورۃ الحاقہ میں کہ اس طرح گرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے گرے ہوئے بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جب ہود علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی نا، تو آگے سے ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں
کہ ہم اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے؟ اگر سچے ہو آپ تو پھر جس چیز کا ہم سے وعدہ کر رہے ہو ہم پر لے آؤ۔ بتایا ان کو اگر تم نے نہ مانی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب وہ اتنے جرت مند ہوئے کہ جو دھمکی ہمیں دے رہے ہو نا، آپ جس چیز کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو وہ عذاب لے آؤ اگر سچے ہو تو۔ اللہ کے نبی ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے بھاری عذاب اور غضب آ پڑا ہے، وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ اب تم مستحق بن چکے ہو بہت بھاری عذاب کے اور اللہ کے غضب کے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو ان کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، یعنی کسی کو بارش کا رب، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا، اس طرح کے مختلف قسم کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی کسی نے کسی کو مشکل کشا، گنج بخش، فیض عالم، بندہ پرور، دستگیر، نہ جانے کیا کیا نام، داتا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کے سارے نام من گھڑت اپنے پاس سے رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو حود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شاندار بات ان سے کی کہ تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے تمہارے آباء و اجداد نے رکھے، اللہ نے تو اس کے متعلق کوئی دلیل تک نہیں اتاری، بس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ تھے یعنی ان کے ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور وہ مومن نہیں تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حود علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوا اور ان کی قوم کا۔ اب صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا اللہ نے فرمایا قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ ثمود کا شمار بھی عرب کی قدیم ترین قوموں میں ہوتا ہے۔ عاد کے بعد سب سے مشہور قوم یہی ہے، اسی بنا پر بعض نے اسے عاد ثانیہ بھی لکھ دیا ہے۔ ان کا مسکن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے معروف ہے۔ یہ لوگ بھی بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، زرعی مہارت اور تعمیراتی کاموں میں بہت ترقی کی انہوں نے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے پاس رکے تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہجر میں ثمود کے گھروں کے پاس ٹھہرے۔ لوگوں نے ان کنووں سے پانی پیا جہاں سے ثمود پیتے تھے، اسی پانی کے ساتھ آٹا بھی گوندا اور ہانڈیاں بھی پکا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے ہانڈیاں گرا دی اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کے گھروں میں جانے سے منع فرما دیا جن پر عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا مگر یہ کہ تم رونے والے ہو۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ وہ کنواں اب بھی موجود ہے مگر خشک ہو چکا ہے۔ تو یہ تھا ان کا معاملہ۔ ان سے پہلے جو قوم عاد تھی اس کے بارے میں پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بچا لیا، اور باقی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ ان کے بعد ہی قوم سمود آئی، اور ان کی جڑ کیسے کٹی؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک طوفانی آندھی ان پر چلائی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اس تیز آندھی کی وجہ سے زمین پر گرتے، اور جیسے ہی وہ ان کو زمین پر پٹکتی وہ چورا چورا ہو جاتے۔ یوں ہوا نے ان کو پٹک کر زمین پر مارا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ بہرحال ان کے بعد یہ قوم سمود کی طرف اللہ کے نبی آئے صالح علیہ السلام۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید، اپنی رسالت و اطاعت اور فساد فی الارض سے بچنے کی دعوت دی، تو انہوں نے آپ کو سحر زدہ اور اپنے جیسا انسان سمجھ کر جھٹلا دیا، اور انہیں نبی تسلیم کرنے کے لیے کوئی معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔
صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیج دی جو عجیب معجزہ تھی کہ ایک دن وہ ان کا سارا پانی پیتی اور دوسرے دن ان کی اور ان کے جانوروں کی باری ہوتی. قرآن و حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ اونٹنی کیسے نمودار ہوئی. بہرحال تفاسیر کے اندر ہے کہ پہاڑی چٹان پھٹی اور اس میں سے وہ اونٹنی برآمد ہوئی. صالح علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہیں بہت بڑا اور دردناک عذاب پکڑ لے گا. پھر ان کے 9 بدمعاشوں نے صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو شب خون مار کر شہید کرنے کا منصوبہ بنایا. اس کی تفصیل سورہ النمل میں ہے. آخرکار انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ہی ڈالا. پھر ان پر عذاب آ گیا جس کی تفصیل اس مقام پر بھی ہے اور دیگر بعض مقامات پر بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے, تمہارے لیے ایک نشانی ہے, ایک معجزہ ہے, بس تم اسے چھوڑ دو. اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کسی برے ارادے اور طریقے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ بہت دردناک عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اور یاد کرو کہ جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی, تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو مکانوں کی صورت میں تراشتے ہو. اتنے طاقتور تھے, پہاڑوں کو تراش کر محل اور مکانات بنا رہے تھے. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا جو کمزور گنے جاتے تھے, یعنی متکبر قسم کے بڑے لوگ, چودھری ٹائپ کے لوگ کمزوروں سے کہنے لگے. ان میں سے انہیں کہا جو ایمان لے آئے تھے, یعنی کمزوروں میں سے بھی ان سے جو ایمان لے آئے تھے, کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہم جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں. تو وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے انہوں نے کہا بے شک ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لاتے ہو. پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہو گئے. اور انہوں نے کہا اے صالح, جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے, جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے, اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے نا تو اس کو ہم پر لے آ. چنانچہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا, بس وہ اپنے گھروں کے اندر گرے پڑے تھے. صبح کے وقت جب صبح ہوئی نا تو اپنے گھروں کے اندر گرے پڑے تھے, مردہ لاشیں تھیں. صرف ایک زلزلہ اس جھٹکے کو برداشت نہ کر سکے, اتنے طاقتور ہونے کے باوجود بھی. انسان کتنا کمزور ہے. صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا ہے تو انہیں 3 دن کی مہلت دی. جب یہ مہلت پوری ہو گئی تو ان پر عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے ان سب کو ہلاک کر دیا, صرف ایک شخص بچا جو حرم میں تھا. پوچھا گیا وہ کون تھا تو آپ نے فرمایا وہ ابو رغال تھا, لیکن جیسے ہی وہ حرم سے نکلا عذاب نے اسے بھی پکڑ لیا. الرجفہ بعض جگہوں پر الصیحہ کا ذکر ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم پر 2 طرح کا عذاب آیا, اوپر سے چیخ بلند ہوئی اور زمین سے نیچے سے زلزلہ آیا. اللہ اکبر. اور اس طرح سے وہ قوم اوپر سے بھی پکڑی گئی, نیچے سے بھی, اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا اس طرح انہوں نے صبح کی کہ اپنے گھروں کے اندر گرے پڑے تھے. اس کے بعد ہوا یہ کہ سیدنا صالح علیہ السلام وہ ان سے واپس پلٹے اور کہنے لگے اے میری قوم, بلا شبہ میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی, اور لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. کس انداز میں صالح علیہ السلام واپس پلٹے ہوں گے, کس دکھ کے ساتھ کہ میں نے اپنی قوم میں جو اتنا وقت گزارا اور ان کو دعوت دی, آج ان کے ساتھ کیا بنا ہے. تو پھر ان پر افسوس کرتے ہوئے ان سے کہا میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا, تم نے نہیں مانا, تم ہی اپنے ساتھ خیر خواہی کرنے والوں
اور نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کتنے سبق آموز ہیں قرآن کے اندر بیان کردہ یہ واقعات۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بلوتن، اور لوط علیہ السلام کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے بحفاظت نکل آئے تو لوط علیہ السلام ہی تھے جو ان پر ایمان لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود قوم کے ایمان نہ لانے پر عراق سے ہجرت اختیار فرما لی۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ اور لوط علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو صدوم والوں کی طرف مبعوث فرمایا جو بحیرہ مراد کے قریب کسی جگہ واقع تھا اور نہایت آباد اور زرخیز علاقہ تھا۔ تو بحیرہ مردار یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو بھیجا۔ چنانچہ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اہل صدوم کو لوط علیہ السلام کی قوم کہا گیا ہے اس لیے کہ وہ ان کی طرف بھیجے گئے تھے، ورنہ وہ تو عراق سے آئے تھے، تو اصل میں ان کی طرف بھیجے جانے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے ان کی قوم۔ کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی؟ تم ایسا کام کر رہے ہو جو جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تم سے پہلے، اور وہ کیا ہے؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزرنے والے ہو۔ چھوٹے یا بے ریش یعنی داڑھی کے بغیر لڑکوں کی بجائے مردوں کا لفظ ان کے فعل کی قباحت کے مزید اظہار کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ فعل بد تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا اور تم دوہرے مجرم ہو، ایک اس فعل بد کی وجہ سے، دوسرے اس فعل بد کا آغاز کرنے کی وجہ سے۔ اب قیامت تک اس جرم کے ہر مرتکب کا گناہ اس کے ساتھ ساتھ قوم لوط کی گردن پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الشعراء میں جو فرمایا نا کہ تم اپنی بیویوں کو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے پیدا کی ان کو چھوڑ دیتے ہو، تم سو حد سے گزرنے والی قوم ہو، یعنی اس خبیث فعل کی وجہ سے بیویوں کو چھوڑ رکھا ہے، تم اپنے آپ پر بھی زیادتی کر رہے ہو اور ان مردوں پر بھی جن سے یہ فعل کرتے ہو اور ان عورتوں پر بھی جو تمہاری بیویاں ہیں، تو یہ ساری کی ساری ان کی خباثتیں تھیں۔ آج بھی امریکہ اور مختلف یورپی ممالک کے اندر وہاں پر ہم جنس پرستی اس کو جائز قرار دینے کی کوشش ہے۔ ہمارا وطن عزیز پاکستان بھی ایسے فتنوں کی زد میں ہے۔ ہم جنس پرستی، لڑکے کا لڑکے سے نکاح، لڑکی کا لڑکی سے نکاح، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کریں، کتنا گندا یہ جرم ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے، اور دیکھ لیجئے اس کے متعلق کیسے الفاظ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان کیے۔ ارشاد فرمایا ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ کہنے لگے یہ بڑا پاک باز بنتا ہے، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو، ان سب کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔ ان پاک باز لوگوں کا ہم گناہ گاروں سے کیا لینا دینا؟ ہم تو گناہ گار ہیں، یہ بڑے پاک باز ہیں، اپنی بستی پاک کرنے کی بجائے ان پاک بازوں کو یہاں سے نکال دو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، ایک زبردست بارش، پس دیکھیے مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو عذاب سے بچانے کا مقصد یہ ہے کہ اس بستی میں یہی ایک گھر مسلم تھا، جیسا کہ اللہ نے سورۃ الزاریات میں ذکر کیا ہے، تو ان کے گھر والوں کو بچا لیا گیا۔ مگر جو ان کی بیوی تھی نا، وہ چونکہ خیانت اور کفر کی وجہ سے پیچھے رہ رہی تھی اور اس کا پیچھے رہنا طے کر دیا تھا، اس لیے وہ ان لوگوں میں ہی رہی اور اپنے علاقے میں ہی رہنے کی وجہ سے جب عذاب آیا تو وہ اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ عذاب کچھ یوں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی الٹ دی، اس لیے قرآن میں اس بستی اور اس کے ارد گرد کی بستیوں کو المؤتفقہ یعنی الٹائی گئی بستیاں بھی کہا گیا ہے۔ پھر ان پر نشان زدہ تہ بتہ پتھروں کی بارش کر دی گئی، وہ علاقہ ایسا تباہ ہوا کہ اب تک آباد نہیں ہو سکا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کو یہ چیز قطعاً ناپسند ہے
کہ شرک کے ساتھ ساتھ ایسی خوفناک برائی کا ارتکاب کیا جائے جو عقل اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ فرمایا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ مدین کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، اور آج بھی اس علاقے میں ایک جگہ اسی نام سے مشہور ہے۔ شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کا بھائی قرار دیا کیونکہ وہ اس قوم سے تھے اور ان کا قبیلہ بہت زبردست تھا، جس کی وجہ سے ان کے کفار آپ کو نقصان پہنچانے سے ڈرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام ہی کو اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا، مگر وہاں انہیں ان کا بھائی نہیں کہا گیا۔ بعض اہل علم کا کہنا کہ یہ دونوں ایک ہی قوم کے نام ہیں اور ان پر دو قسم کے عذاب آئے، ایک عذاب یوم الذلہ اور ایک الرجفہ یعنی سائے کے دن کا عذاب، اور دوسرا زلزلے کا۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے یہ دو الگ الگ قومیں تھیں، اصحاب مدین پر الرجفہ زلزلے کا عذاب آیا اور اصحاب ایکہ پر یوم الذلہ یعنی بادلوں کے سائے کا عذاب آیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالی نے فرمایا، شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، بس ماپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک کی برائی کے ساتھ ایک بڑی خطرناک معاشرتی برائی پائی جاتی تھی، اور وہ تھا کم تولنا اور کم ماپنا۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، ماپ تول میں خیال کرو، عدل و انصاف کا، اور پورا دو، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور باقی کام بھی بتا دیے کہ زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ان کو دیں، کیونکہ ان کے اندر اور بھی بعض جرائم تھے، جب ماپ تول کے اندر کمی تھی، مالی طور پر خیانتیں، بددیانتیاں، تو پھر اس سے کئی دروازے کھلتے ہیں، چوریوں کے، ڈاکوں کے، تو ان سب سے اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا۔ اس کے بعد اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ دھمکاتے ہو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو ہر اس شخص کو جو اس پر ایمان لے آیا، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، کمی تلاش کرتے ہو، اور یاد کرو جب تم بہت کم تھے تو اس اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ لوگ چونکہ راستوں پر ناکے لگا کر لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے، کبھی ڈرا دھمکا کر ان کی بے عزتی کرتے اور ان کا سب کچھ چھین لیتے۔ شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے کی طرف مائل اگر کوئی شخص نظر آتا ان کو تو اسے طرح طرح سے روکتے، دھمکیاں دیتے، اور اسلام کے احکام میں طرح طرح کی خرابیاں نکال کر شبہات پیدا کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ سیدھا نہیں بلکہ غلط راستہ ہے۔ جیسا کہ آج کل بھی بہت سے نام کے مسلمان دانشور ہیں، صحافی، حکمران، پروفیسر حضرات جو کفار سے مرعوب ہیں، اسلام کے احکام کو وحشیانہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے شعیب علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو یہ پیغام پہنچایا کہ ان تمام معاشرتی برائیوں سے اور عقیدے کی خرابیوں سے نکل آؤ، اور فرمایا اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو چیز دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ ساری دعوت پیش کی۔ جواب سنیے۔ ان کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ یا تجھ پر ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور بالضرور نکال دیں گے، یا ہر صورت تم ہمارے دین میں واپس آؤ گے۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ اس بات کی دھمکی دی اور بدتمیزی کرتے ہوئے ان سے کہا کہ یا تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، تجھے بھی تیرے ساتھیوں کو بھی، یا پھر یہ کہ تم واپس ہمارے دین پر آ جاؤ، ہمارے دین پر واپس پلٹ آؤ۔
اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں، بستی سے ہم نہیں نکلیں گے، تم ہمیں زبردستی اپنے دین پر واپس لے جاؤ گے؟ اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں کہ ہم نے تمہارے دین میں واپس نہیں آنا، میں اور میرے ساتھ ایمان لانے والے لوگ ہم اگرچہ ناپسند کریں گے تو کیا زبردستی تم ہمیں اپنے دین پر واپس پلٹا لو گے؟ یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہاری ملت میں آ جائیں، اگر ہم دوبارہ سے تمہاری ملت میں آ جائیں، پلٹ آئیں، مرتد ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس میں پھر آ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ کی مرضی ہو تو ہم واپس پلٹ سکتے ہیں، مگر نہ ہماری بالکل نیت و ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے دین میں واپس پلٹ کے آنا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا بھی رب ہے، ہمارے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین ہے۔ یہ دعوت اور یہ پیغام، اور اس کے بعد عاجزی، انکساری اور بے بسی کے عالم میں سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے رب کی بارگاہ میں التجا اور دعا، چونکہ وہ لوگ اڑے رہے اپنے کفر پر، لہذا ان کے لیے سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ اگر انہوں نے سیدھا نہیں ہونا تو ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ چنانچہ ان کی قوم میں سے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم نے شعیب کی بات مانی، پیروی کی، اس کے پیچھے چلے تو یقیناً تم اسی وقت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سردار، چودھری، کھٹ پینچ لوگ اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھر میں گرے پڑے تھے۔ زلزلہ آیا اور اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو بات یہ کہ انہوں نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات کر دی، اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں، یہ سارے کے سارے نقصان اٹھانے والے ہیں، اگر اور بھی کوئی بندہ ان کے پیچھے چلے گا تو وہ بھی نقصان اٹھائے گا۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے عذاب آیا، اور اس عذاب کے نتیجے کے اندر سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا وہ اس طرح ہوئے گویا کہ وہ وہاں بسے ہی نہیں تھے، کبھی وہ آباد ہی نہیں ہوئے وہاں پر، اس طرح اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی وہی خسارہ پانے والے تھے۔ وہ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے تم نقصان اٹھاؤ گے، اب دیکھیے نقصان کس نے اٹھایا، ان اللہ کے نبی کو جھٹلانے والوں نے۔ فتولی عنہم، چنانچہ وہ ان سے واپس پلٹے، منہ موڑ کر چل دیے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ وقال، اور فرمانے لگے، یا قوم، اے میری قوم، البتہ تحقیق یقیناً میں نے تو تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی، بس میں کافر قوم پر کیسے غم کروں، میں کس طرح سے افسوس کروں، غم کروں اس قوم پر جنہوں نے کفر کیا، میری بات ہی نہیں مانی، اب ان پر افسوس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا، اور یہ واقعات اللہ کے نبیوں کے یہاں پر مکمل ہوئے۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک رکوع میں بڑے شاندار انداز میں ساری انسانیت کے نام ایک پیغام دیا ہے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اللہ کے نبیوں کے واقعات ذکر ہوئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون اور بنی اسرائیل وغیرہ کے حالات اور واقعات، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دینا مقصود ہے، اور کفار کو خبردار کرنا مقصود ہے۔ البأساء سے مراد اموال میں پہنچنے والی مصیبت، مثلا فقر و فاقہ، قحط وغیرہ ہے۔ الضراء سے مراد انسانی بدن کو نقصان پہنچانے والی چیزیں، بیماری، مصیبتیں، جنگ وغیرہ۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے طرح طرح کے عذاب ان اقوام کو دیے، اور مقصد یہ تھا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا کر دی، بدحالی کو ختم کر دیا، خوشحالی عطا کر دی، یہاں تک کہ وہ خوب
اس کے اندر بڑھ گئے اور انہوں نے کہا یہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی تھی، یہ تو سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد ان کی زندگیوں کے اندر بھی کبھی خوشیاں آئیں، کبھی غم آئے، کبھی مالوں کی فراوانیاں آئیں، کبھی کمیاں آئیں، کبھی کوئی حالات، کبھی اگر ہم پر بھی آ گئے تو کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس انداز میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آنے والے پیغام کو سمجھا ہی نہیں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہم نے انہیں اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے بھی نہ تھے، انہیں شعور بھی نہ تھا، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، بچ کر چلتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین میں سے بہت سی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے بے خوف اور نڈر ہو چکے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے جبکہ وہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ یہ ساری انسانیت کے نام، دنیا بھر کے لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے کہ ان لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور اس انداز میں آتا ہے کہ اس کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھیے کیسا خوبصورت پیغام اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ سنو، اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا نقصان کرنا ہوتا ہے، تو یہی لوگ اپنا آپ تباہ کر بیٹھتے ہیں، یہی لوگ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور ان کے لیے بچنے کی کوئی شکل اور صورت نہیں ہوتی۔ اور کیا اس بات نے ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کی جو زمین کے وارث اس کے رہنے والوں کے بعد بنتے ہیں؟ ایک نسل گزرتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، پہلی نسل کا کیا حال ہوا؟ اس بات سے کیا جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ نصیحت نہیں پکڑتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، بس وہ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے کچھ حالات بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو وہ ایسے نہ تھے کہ اس چیز کو مان لیتے جسے وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ ایک مرتبہ کسی بات کو جھٹلا دیا نا، اب دوبارہ رجوع کرنا اور مان لینا یہ ان کے لیے ممکن نہ تھا، لہٰذا اس کی وجہ سے وہ اڑ گئے، ہٹ دھرمی پر رہے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کا کوئی بھی عہد نہیں پایا، یعنی ان کی اکثریت کو اپنے وعدے پر، عہد پر پکا رہنے والا نہیں پایا، اور بے شک ہم نے ان کے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ تو یہ تھا ان لوگوں کا حال، ان اقوام کا کہ جن کے پاس اللہ کے رسول اور نبی خالص دعوت، خالص پیغام لے کر آئے، لیکن ان لوگوں کی حالت دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا، ایمان نہیں لائے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں، معجزات دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، بس انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معجزات کے ساتھ ظلم کیا، ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، بس دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ اس سورہ مبارکہ میں پہلے قصوں کے بعد اگلا قصہ ہے۔ فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا لقب تھا، جیسا کہ روم کے بادشاہ کا قیصر اور فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس کے عزت والے نام کے ساتھ نہایت نرمی سے خطاب کیا، اور اسی بات کا یہاں پر اب ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ سبحان اللہ، اس بات پر میں پوری طرح قائم ہوں کہ میں نے وہی بات کہنی ہے جو سچی ہے، اور اللہ کے ذمے میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا۔ بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، بس بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیں، یعنی انہیں غلامی سے آزاد کر دیں، اور وہ میرے ساتھ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ اپنے اور تیرے رب کی پوری آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔
موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبے کا پس منظر یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھائی مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور وہیں ان کی نسل پھیلی جو بنی اسرائیل کہلائی۔ یوسف علیہ السلام کے بعد فرعونوں نے انہیں غلام بنا لیا اور مصر میں ان کی حالت اچھوتوں سے بھی بدتر ہو گئی۔ وہ چونکہ مسلمان تھے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے مشن میں جہاں یہ چیز شامل تھی کہ فرعون کو توحید کی دعوت دی جائے، وہاں یہ بھی ضروری تھا کہ اگر فرعون دعوت حق کو قبول نہ کرے اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نجات دلا کر کسی دوسری جگہ لے جایا جائے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ اس وقت کیا جب فرعون نے ہر طرح رب العالمین کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ آگے بھی دیگر بعض مقامات پر انشاءاللہ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ لے آ، اگر تو واقعی سچوں میں سے سچا ہے جو نشانی تو بتا رہا ہے تو وہ لے آ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا بن گئی، بہت بڑا سانپ وہ بن گئی۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکنے والا تھا۔ یہ دو معجزات وہاں پر اس کو دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کہنے کے ساتھ ہی اپنا عصا پھینکا تو وہ خوفناک اژدہا بن گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون کے لیے معجزہ ہی کافی تھا، مگر وہ دل سے مان جانے کے باوجود بار بار معجزے دیکھ کر ایمان لانے کا پہلے وعدہ کرتا پھر اس سے انکار کر دیتا، یعنی ایمان لانے کا وعدہ وہ پورا ہی نہ کر پاتا، حتیٰ کہ آخری کار وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بعض معجزات کا ذکر آ رہا ہے جو بار بار اس کے تقاضے پر یا اس کی قوم کے تقاضے پر ان کو دکھائے اور بتائے گئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچا باہر نکالا تو وہ ایک چمکتا ہوا ہاتھ تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، تو تم کیا حکم دیتے ہو، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے دے، چھوڑ دے، ان کے معاملے کو مؤخر کر دے اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے کہ وہ تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے کر آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو بھائیوں کو مہلت دے دیں، ان کو انتظار کرنے کا کہے اور اتنی دیر میں اپنا کام کر لے، ملک بھر سے ماہر جادوگر اکٹھے کر لے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، سارے کے سارے جادوگر فرعون کے پاس اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم غالب آ جائیں۔ فرعون سے آتے تقاضا کیا کہ اگر ہم موسیٰ کو ہرا دیں اور جیت جائیں، غالب آ جائیں اس پر، تو ہمارے لیے کیا معاوضہ ہے، ہونا چاہیے نا ضرور کوئی نہ کوئی صلہ۔ تو اس نے کہا ہاں ہاں، اور یقیناً تم ضرور میرے مقرب بھی ہو جاؤ گے، صلہ بھی ملے گا اور مزید یہ بھی کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ چنانچہ وقت مقررہ پر جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے کھلے میدان میں آ گئے۔ اب جادوگر نے کہا اے موسیٰ، یا تو پھینک یا پھر ہم پھینکنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پھینک لو۔ تو جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ یہ ہے جادو کی حقیقت۔ سحروا اعین الناس، جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا، لوگ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور وہ واقعی بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی پھینک دیجئے۔ اچانک وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ گھڑ کے لائے تھے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں سب کچھ پھینک دیا، ہر طرف میدان کے اندر جناب سانپ ہی سانپ، دیکھنے والے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، یہ کیا بن رہا ہے؟ سبحان اللہ، یہ سب جادو تھا۔ اتنے میں معجزہ آیا، سبحان اللہ، اور معجزہ جادو کو نکلنے لگ گیا۔ یہ ہے معجزہ اور جادو کا فرق۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی پھینکی اور اس لاٹھی نے ان کے سارے جادو کو نگلنا شروع کر دیا، کھا گئی، ان کو صفایا کر دیا سب کا، سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گیا۔ اس موقع پر وہ سارے مغلوب ہو گئے
اور ذلیل ہو کر واپس پلٹے اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ سبحان اللہ، ان کو حقیقت سمجھ آ گئی نا کہ آج تک ہمارے جادو کا یوں توڑ کسی نے بھی نہیں کیا، ہماری جیسی مہارت کسی جادوگر میں نہیں۔ یہ تو معجزہ ہی ہے کہ جس نے ہمارے جادو کو بالکل ناکارہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، انہوں نے کہا سجدے میں گرے پڑے اور کہہ رہے ہیں ہم جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی ہے تاکہ تم اس سے اس کے رہنے والوں کو نکال دو، تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا ضرور میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹ دوں گا، پھر یقیناً تم سب کو ضرور بری طرح سولی دوں گا۔ یعنی صرف ہاتھ پاؤں کاٹنے پر اکتفا نہیں کروں گا، تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے میں تمہیں سولیوں پر چڑھا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ والوں نے کہا، جادوگروں نے، نئے مسلمان، نو مسلم لوگ کہنے لگے یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، جیسے بھی اب جانا ہے کب جانا ہے یہ تو رب نے وقت مقرر کیا ہے، ابھی مار دے گا تو ہم اپنے رب کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں، اس سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے، اور تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لے آئے کہ ہمارے رب کی طرف سے جو آیات آئی ہیں جب وہ ہمارے پاس آ گئیں حق پر مشتمل ہیں، ہم اس بات پر ایمان لے آئے، تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ ہمارے رب کی طرف سے ہماری طرف جو آیات آئیں، نشانیاں، معجزات، ایک ہی معجزہ دیکھ کر ہم اس پر فوراً ایمان لے آئے۔ تو انہیں تو ظالم کتنے معجزات دیکھ لیے، کہنے لگے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، یعنی سر سے پاؤں تک پوری طرح ہمیں صبر کے اندر یا اللہ غرق کر دے، صبر کی توفیق عطا فرما اور ہمیں مسلمان فرمانبرداروں کی حالت میں ہی فوت کرنا۔ فرعون کی قوم میں سے سردار لوگ کہنے لگے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا؟ فرعون سے کہنے لگے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ رکھے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائے اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا نہیں ممکن۔ وہ تیرے الہوں کو نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی، تیرے الہوں کی برائی اور ان کی ناکامی اس چیز کو بیان کرتے رہیں گے، لہٰذا اب وقت آ چکا ہے کہ تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بھی کوئی نہ کوئی سبق ضرور سکھا دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا قال سنقتل ابناءهم، وہ کہنے لگا ضرور ضرور ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے بے دردی سے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور یقیناً ہم ان پر قابو پانے والے ہیں۔ اب غرور میں آ گیا نا، تکبر میں آ گیا، اپنے گھمنڈ میں، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بنا کیا، میں نے تو یہ بازی جیتنی تھی، یہ کھیل جیتنا تھا، یہ تو سارے کا سارا موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے رکھ دیا، اور معجزے نے تو پورے کا پورا سینیریو چینج کر دیا ہے، اب یہ کیا بنا؟ اب دیکھیں ان کی آپس میں مشاورت ہو رہی ہے، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ سخت غصے کے اندر آ کے کہتا ہے ان کے بچوں کو، بیٹوں کو ہم بے دردی سے قتل کریں گے، عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور یقیناً ہم غالب آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے اللہ ذوالجلال والاکرام سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام کار آخر متقیوں کے حق میں ہی ہوتا ہے، یعنی فائنل جیت تو متقیوں کی ہے، لہٰذا تم اپنے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا کرو، تسلی رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگو اور صبر سے کام لو۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 باتوں کی تلقین فرما دی، اللہ سے مدد مانگنا ہے، صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور پھر دیکھنا انجام تمہارے حق میں کتنا خوبصورت نکلتا ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے جناب ہمیں پہلے سے بڑی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہمیں اس وقت بھی تکلیفیں دی گئیں جب کہ آپ ابھی آئے نہیں تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، تو جناب کیا فرق ہوا؟ پہلے بھی تکلیفوں میں تھے، اب بھی تکلیفوں میں ہیں، آپ کے آنے سے کون سا ہماری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی تھے، وہ بچوں کو قتل ہی کر رہا تھا، اور وہ سارے کے سارے سلسلے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو نصیحت کی اور کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر دیکھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ وقت قریب ہے
تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے زمین کو پاک کر دے گا، پھر اسی زمین کا اللہ تمہیں وارث بنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالیوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے تمہارا مالک تمہارے دشمن کو تباہ کر دے، پچھلی آیت میں گزرا ہے۔ اب ان تکلیفوں اور مصیبتوں کا بیان شروع ہوا ہے جن میں وقتاً فوقتاً آل فرعون کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے گرفتار کیا اور آخر کار اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو ختم کر دیا۔ اس میں ان مشرکین کو کفر پر کچھ تنبیہ ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزاؤں پر بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولتے۔ مشرکین مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی، آہستہ آہستہ پکڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہارا بھی اسی طرح خاتمہ کر دے گا، مگر نہ سمجھ جاؤ اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے۔ چنانچہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، اور اگر ان کو تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ نحوست پکڑتے، کہتے یہ تمہاری وجہ سے ہے، یہ تمہاری نحوست ہے کہ ہمارے اوپر یہ تکلیف آ رہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی اسی طرح کے بہت سارے عقائد پائے جاتے ہیں آج بھی۔ اگر کوئی شخص صبح ادھار لینے آ جائے کہتے ہیں لو ابھی بس آج کا تو سارا دن ہمارا بڑا برا ہی گزرے گا۔ اگر چھت پہ کوا بیٹھ جائے، اتنے ماشاءاللہ ان کے ایمان مضبوط ہے، ایسے کمزور ایمانوں والے مسلمان ہیں، اللہ معاف کرے، چھت پہ کوا بیٹھ جائے تو بدشگونیاں شروع ہو جاتی ہیں، آگے سے بلی گزر جائے سیاہ رنگ کی تو جناب بدشگونیاں۔ تو یہ عادت اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ فرعونیوں کی تھی، یہ مسلمانوں کی ادا نہیں ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں وہی پہنچے گا جو ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے۔ فرعونی کیا کرتے؟ اچھا ہی پہنچتی کہتے ہاں یہ ہوا نا ہمارا حق، اور اگر ان کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست خیال کرتے۔ خبردار، بے شک اللہ کے ہاں ان کی نحوست ہے، یعنی وہ اللہ کے خود ہی منحوس ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور انہوں نے کہا مہما تأتینا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا، تو ہمارے پاس جو نشانی بھی لے آئے تاکہ ہم پر اس کے ساتھ جادو کرے تو ہم تیری بات ہرگز ماننے والے نہیں ہیں، تو جو مرضی کر لے، جیسا مرضی معجزہ دکھا دے، ہم نے تجھ پر ایمان نہیں لانا، تیری بات نہیں ماننی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر طوفان بھیجا، طوفان کے بعد ٹڈیاں، پھر جوئیں، پھر مینڈک اور پھر خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد کے واسطے سے دعا کر جو اس نے تیرے ساتھ کر رکھا ہے، یقیناً اگر تو ہم سے یہ عذاب دور کروا دے تو ہم ضرور بے ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ ان کو بھیج دو، کہیں اور جا کے مباد ہو جاتے ہیں، مانے نہیں، ایمان لے آؤ، نہیں مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ذکر کردہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے، طوفان بھیجا، قیامت جیسے دعا ہے، دعا ہوئی طوفان دور ہو گیا، پھر نہ مانے تو ٹڈیاں آ گئیں، وہ عذاب دور ہوا، پھر نہ مانے، پھر اس کے بعد اگلے، تو یوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے طرح طرح کے عذابوں میں ان کو گرفتار کیا لیکن وہ نہ مانے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا پھر جب ہم ان سے عذاب کو اس وقت تک دور کر دیتے جسے وہ پہنچنے والے ہوتے تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، عذاب دور ہو جاتا تو عہد توڑ دیتے، ہم تو مومن ہی نہیں، ماننے والی نہیں، ایمان ہی لائیں گے تجھ پر، جو مرضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پر یہ جو عذاب نازل کیے، ان کی تفسیر میں بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جب وہ قحط سالی اور پھلوں کی کمی کی گرفت کے باوجود کفر اور سرکشی پر ڈٹ گئے تو ان پر مزید سختیاں نازل ہونا شروع ہو گئیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 عذاب بھیجے، قحط سالی، پھر اس کے بعد پھلوں کی کمی، کہ شاید اس طرح یہ سمجھ جائیں، ان کے دلوں میں کوئی خوف پیدا ہو جائے، لیکن نہیں مانے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا کیا، قحط سالیوں کے بعد طوفان بھیجا، سخت بارشیں، سیلاب آئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور قسم کھا کر کہا کہ عذاب دور ہونے کی صورت میں ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ ظالم اب بھی اپنے اور ساری کائنات کے رب کو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہی کہہ رہے ہیں، اور کیجئے
باوجود اس کے کہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا ہے، سارے جہانوں کا رب کہتا ہے، لیکن جب گرفت میں آئے نا، مصیبت میں پکڑے گئے، تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ جی آپ کا رب بھی ہے جو ہمارا بھی اور سارے جہانوں کا رب ہے، اس سے ذرا دعا کر دے، اس سے مانگ دے، وہ ہم سے عذاب کو ٹال دے۔ اسی طرح ہر عذاب کے نتیجے میں انہوں نے یوں ہی کیا۔ آخر کار جب وہ نہ سمجھے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹلا، تو مدت کی سوکھی زمین نے پانی کی فراوانی کی وجہ سے بے حساب چارہ اور غلہ پیدا کیا۔ یہ ان کی خوشحالی کے ساتھ آزمائش تھی، جس سے وہ سب عہد و پیمان بھول کر کہنے لگے کہ یہ سیلاب تو ہمارے لیے نعمت تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، اور جو ان کے درخت، چارے اور لکڑیاں تک چاٹ گئی، سب ختم کر دیا۔ انہوں نے پھر دعا کی درخواست کی، عذاب دور ہوا تو پھر خوشحالی کا ایک وقفہ آیا، اور وہ پھر عہد و پیمان کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب بھیجا، جوئیں، چچڑیاں، چھوٹے چھوٹے کالے کیڑے، اور اسی طرح سے پسو وغیرہ۔ انہوں نے پہلے کی طرح پھر دعا کی درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ بلا بھی ٹلی، راحت و آرام کا وقفہ آیا، تو وہ اپنے عہد سے پھر گئے، ہر بار پھر جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، اور وہ اس کثرت سے پھیلے کہ ہر چیز، حتیٰ کہ برتنوں میں بھی مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگ گئے۔ مجبور ہو کر انہوں نے پھر دعا کی درخواست کی، مگر جب عافیت ملی تو پھر وہ اپنا وعدہ بھول گئے۔ اب اللہ نے ان پر خون کا عذاب بھیجا، کھانے میں، پینے میں، جو چیز بھی رکھتے خون میں بدل جاتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ عذاب بھیج کر ان کی کھچائی کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے۔ تو جب اتنا کچھ ہو گیا تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے وقت پورا ہوا، تو اللہ نے یہاں پر بتایا ہے کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ان کی غفلت کی وجہ سے اور ہماری آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس سرزمین سے مراد اہل علم فرماتے ہیں کہ شام کی سرزمین ہے، اور یہ وعدہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع علیہ السلام کے دور میں پورا ہونا شروع ہوا، جب انہوں نے عمالقہ سے جہاد کر کے بعض علاقے اپنے قبضے میں لے لیے، مگر پورا ملک شام داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قبضے میں آیا۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کے متعلق بشارت کی بات ہے کہ ظلموں کے اندر پسنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر ان کو زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا۔ اور ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں زمین کے مشرقوں اور زمین کے مغربوں میں کمزور سمجھا جاتا تھا، یعنی پوری دنیا میں وہ کمزور تھے، ٹھیک ہے نا، ساری دنیا کے اندر وہ کمزور ترین لوگ تھے، تو ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس زمین کا وارث بنا دیا جس میں اللہ نے فرمایا ہم نے برکت رکھ دی، اور تیرے رب کے اچھے اچھے کلمات، بہترین باتیں بنی اسرائیل پر پوری ہوئیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس صبر کے نتیجے کے اندر ان کو پھر اپنی نعمتوں سے نوازا، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کے لوگ بناتے تھے، اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے، یعنی وہ سب کی سب ان کی مصنوعات، کارخانے، عمارتیں سب کے سب دھرے کے دھرے رہ گئے، سب کچھ اللہ نے ناکارہ کر دیا، ختم کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا، ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا اور دوسری جگہ پر پہنچا دیا۔ یہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہنچایا اور ان کو نجات دی، یہ 10 محرم عاشورہ کا مبارک دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کرنے کے لیے پھر اس دن کا روزہ رکھا۔ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا، بعد میں یہ روزہ نفلی قرار پایا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے پار اتارا، تو ایسے لوگوں پر آئے جو اپنے کچھ بتوں پر جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے نکالا اور کہاں پہنچا دیا، لیکن ان کی جہالت کی انتہا دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کس انداز کا تقاضا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر سے پار کر دیا تو انہوں نے مشرق کی طرف بیت المقدس ارض شام کا رخ کیا۔ ابھی چلے ہی تھے کہ ان کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے کچھ بتوں پر مجاور بنے بیٹھے تھے، یعنی ان کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ بت بزرگوں کے تھے یا گائے وغیرہ کے، اس کا کہیں ذکر نہیں۔ بہرحال انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ان کے معبودوں جیسا معبود بنا دو۔ اس کی وجہ لمبے عرصے تک غلامی کی وجہ سے
اہل مصر کے مشرکانہ عقائد کا ذہنوں میں جاگزیں ہونا تھا، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں کے ساتھ رہے اور وہ مورتیاں پوجتے رہے۔ اب ایک ذہنوں کے اندر بات نقش ہو گئی، جس کے نتیجے کے اندر قبریں بننا اور آستانے مزاروں کا بننا اور پھر ان کا وجود میں آنا، اور پھر ان کا آپ اندازہ کریں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ بالکل ایسی صورتحال ان کی تھی، وہ ہمیشہ دن رات کی دیکھتے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے۔ اب ذہنوں کے اندر یہ چیزیں نقش تھیں۔ اب جیسے ہی دیکھا نا کہ ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے، فوراً کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ ہمارا بھی کوئی معبود مقرر کر دو جیسے ان کے معبود ہیں، ان کے تو اتنے سارے، ہمارا کوئی ایک ہی معبود مقرر کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کر رہے ہو۔ ان کو یہ نہیں کہا کہ تم مشرک ہو گئے ہو، تم کافر ہو گئے ہو، لہذا چلو جی اب ان کی گردنیں اڑا دو، نہیں۔ اتنا کفریہ جملہ بولنے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہی کہا بھئی تم نادان ہو، جہالت کی باتیں نہ کرو، یہ جہالت پر مشتمل باتیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر نادانی اور جہالت میں کوئی بھی شخص کلمہ کفر بھی کہہ دے تو بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، اس کا یہ عذر ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، مجھے کیا کہنا چاہیے، تو جس کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے عذر کو قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ لوگ تباہ کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب کا سب باطل ہے، اور جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں جس کام کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں وہ سب کا سب تباہ ہو جانے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں جہان والوں پر تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ سنو نا کہ جب اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے، جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی کہ وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، برے عذاب کا مزہ چکھایا کرتے تھے، بدترین عذاب سے تمہیں دوچار کرتے کہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اندازہ کریں یہ کوئی چھوٹی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی آزمائش، بیٹے سامنے قتل کیے جا رہے ہیں، بے بسی کی حالت میں بندہ دیکھ رہا ہے، عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ یہ اس ذلت والی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر کوئی معمولی احسان نہیں ہے۔ جس اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے تم پر کہ تمہیں اتنی بڑی آزمائش سے نکالا ہے، تمہیں چاہیے اسی اللہ کے بن کے رہو، اسی اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود تلاش نہ کرتے پھرو۔ چلو اگر تم کرتے ہو تو کرو، میں تو کم از کم اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود تلاش نہیں کرتا، معبود کے طور پر میں سوچتا بھی نہیں ہوں کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا واقعہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ہماری قوم یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، عقائد کے لحاظ سے، دیگر معاملات کے لحاظ سے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی بہت بڑی آزمائش تھی جو تمہارے رب کی طرف سے آئی۔ اب یہ سلسلہ ایک واقعہ مکمل ہوا۔ اگلی بات اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور اسے 10 راتوں کے ساتھ پورا کر دیا، سو اب ان کے رب کی طرف سے جو مقررہ مدت تھی 40 راتیں پوری ہو گئی۔ پہلے 30 راتوں کا وعدہ کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید 10 بڑھا دی، 30 اور 10 40 ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا 40 راتوں کا وعدہ، وقت مقرر یا مقررہ مدت وہ پوری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں تو میرا جانشین بن اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب فرما لیا تاکہ انہیں کتاب دی جائے۔ پہلے 30 دن کی میعاد مقرر کی گئی، پھر اس میں 10 دن کا اضافہ ہوا، یوں 40 دن کی میعاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دی گئی۔ تو ان 40 دن کی میعاد میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان سے کلام فرمایا، انہیں تورات کی تختیاں عطا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کا مزاج سمجھتے تھے۔ ہارون علیہ السلام کو نکلنے سے پہلے اس بات کی نصیحت کی، تاکید یہ حکم دیا کہ آپ نے میرے پیچھے سے میرا جانشین بن کے رہنا، ان کی موقع بموقع اصلاح کرتے رہنا ہے، اور فساد کرنے والوں کے، فسادیوں کے پیچھے نہیں آپ نے چلنا، ان کی بات نہیں ماننی، ان کی بات کو کوئی اعتبار نہیں کرنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کلام کیا کسی واسطے کے بغیر،
یہ ان کا اللہ سے ہم کلام ہونے کا دوسرا موقع تھا۔ پہلے موقع کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے، جب آگ لینے گئے تھے اور رسالت سے سرفراز ہوئے تھے، واسطے کے بغیر، اس لیے کہ فرشتے کے ذریعے سے یا دل میں ڈال کر تو ہر نبی سے کلام ہوتا تھا، جسے وحی کہتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی الگ سے ہی خصوصیت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان سے کلام کیا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی، اللہ تعالیٰ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی جیسے شایان شان، جیسے اللہ نے چاہا اللہ نے ان سے کلام کیا۔ اب جب کلام کیا نا تو اتنی خوبصورت آواز، سبحان اللہ، جب انسان خوبصورت آواز سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اس خوبصورت آواز والے کو دیکھ بھی لوں۔ تو یہی اشتیاق موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا کہ اتنی خوبصورت آواز ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے عرض کرنے لگے، اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کے کلام کی لذت سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے دیدار کو برداشت کر سکے۔ ہاں، آخرت میں جنتی لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ ہمیں بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، اور بغیر حساب کے اللہ ہمیں اپنی جنتوں کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، سو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو ان قریب آپ مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب اللہ ذوالجلال والاکرام، ان کے رب تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنے نور کی تجلی ڈالی، ان کا رب سبحانہ و تعالیٰ پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ یہ وہ خوبصورت واقعہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پیش آیا، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہاڑ کے لیے ظاہر ہو کر صرف ایک جھلک دکھائی، یہ کہہ لیں نور کی تجلی ڈالی، تو اس جلوے نے پہاڑ کو زمین کے برابر کر دیا۔ اندازہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کا صرف ایک جلوہ، ہلکی سی جھلک، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جلوہ تو کجا پہاڑ کی حالت دیکھنے کی تاب بھی نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اپنا انگوٹھا انگلی کے پور کے قریب رکھا اور فرمایا تو پہاڑ دھنس گیا، پہاڑ زمین میں دھنس گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا، یہ انگوٹھا انگلی کے پور کے قریب رکھا، انگلی کے پور کے قریب، اور یہ بتایا اور فرمایا پہاڑ دھنس گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آئی تو ہوش آنے پر کہنے کہ اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے یہ سوال تم سے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا اصرار بڑھا، تو نے اس کے نتیجے کے اندر مجھے یہ منظر دکھا دیا، اللہ میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اے موسیٰ بے شک میں نے آپ کو اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا ہے، میں نے ان چیزوں کے ساتھ آپ کو چن لیا اور آپ کو بلند کر دیا ہے، بس جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ سارے کا سارا حکم دیا، انہیں قوت کے ساتھ پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ ان کی بہترین باتوں کو پکڑے رکھیں، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، جلد ہی جو نافرمان ہوں گے نا ان کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ نافرمانوں سے مراد فرعون اور آل فرعون کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے غرق کر دیا، پیچھے ان کا واقعہ گزرا ہے، اور اس کے بعد یہ صورتحال اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پیش آئی، اور یہ واقعہ علیہ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہی ہوا ہے، جیسا کہ بعد میں بنی اسرائیل کو فرعون کے باغات اور خزانوں کا مالک بنا دیا گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہیں تختیاں دی گئیں اور ان کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا ہے،
ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. تم ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ان کے مطابق عمل کرتے رہو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اب ہمارے لیے بھی یہ تعلیم ہے اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی صورت میں ہر چیز کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، حلال حرام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں ہمارے پاس ہے. ہمیں اس پر چلنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں، نہ حق زمین کے اندر بڑے بنے پھرتے ہیں. وہ میری آیات، میری نشانیوں، میرے پیغامات ان سے نصیحت نہیں پکڑیں گے، اور اگر ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں. یعنی انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں، بھلے انہیں ہر قسم کا معجزہ اور نشانی کیوں نہ دکھا دی جائے. اور اگر بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیتے ہیں. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے. اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور ان سے غفلت اختیار کرنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بندے کے سامنے اگر ہدایت آ بھی جائے نا تب بھی وہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر بندے کے سامنے گمراہی کا راستہ آ جائے وہ اس کو فوراً لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، اور انہیں ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ضرور دیا جائے گا. انہیں صرف وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے کہ ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. کیا صورتحال تھی وہ واقعات انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں عرض کریں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.